اس پر تھوڑا سا اب جس کو کہتے ہیں آرگیومنٹیشن، استدلالی علوم کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کہاں سے شروع کریں گے؟ اس کا ٹریولنگ پوائنٹ جو ہے اس کا اوکیجن آف ریویلیشن، اس کا محل نزول ہے، کن حالات میں کب نازل؟ یہ مدنی آیت ہے، جبکہ اسلام نے اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ مدینہ شریف میں قائم کر لی ہے۔ ایک سول سوٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوا، دیوانی مقدمہ، پانی تھا، ایزمنٹ رائٹ کا، حقوق آسائش کا، کہ پانی آ رہا ہے، وہ مجھے بھی ملتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے، اب پانی کے بارے میں کیا فیصلہ ہو؟ جو دو گروپ ہیں پارٹیز ٹو کیس، ایک مسلمان کہلاتا ہے، دوسرا یہودی کہلاتا ہے۔ اب اندرونی حیثیت بعد میں ہوگی، لیکن آج قانون کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا باہمی کیس ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسباب النزول کے اندر ذکر کیا ہے، امام واحدی نیشاپوری نے اس کو اپنے اسباب النزول کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ علامہ بدر الدین زرکشی جن کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران جس پر ریسرچ کیا وہ یہ کتاب ہے، اور یہ انسائکلوپیڈیا مانی جاتی ہے، کمپینڈیم آف دا کامنٹری آن دا ہولی قرآن۔ قرآن مجید پر اس کے بعد جس نے لکھا ہے علامہ بدر الدین زرکشی کو نکال کے ایک سینٹینس بھی نہیں لکھ سکا۔ سیوطی نے جتنا بھی کام کیا رحمۃ اللہ علیہ، جتنا بھی کام کیا قرآن پر، الاتقان فی علوم القرآن وہ اسی کا چربہ ہے، جو التخبیر فی علوم علم تفسیر وہ اسی کا چربہ ہے، آپ نے جو ترتیب سور ایک کتاب لکھی ہے قرآن مجید پر وہ اسی کا چربہ ہے، اسی طریقے سے آپ نے اسباب النزول لکھی ہے وہ اسی کا چربہ ہے، اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ صاحب نے الفوز الکبیر فی اصول علم تفسیر جو آج درسیات میں پڑھائی جاتی ہے وہ اسی کتاب کا اترا ہوا چربہ ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں تو نبی پاک علیہ السلام کی تفسیر سے کنیکشن بننا مشکل ہو جائے گا۔ اس آدمی نے بہت جامع کام کیا، بہت تھوڑی عمر، 49 برس کا زمانہ اس آدمی کی زندگی ہے، لیکن پوری بخاری کی شرح 16 جلدوں میں، مسلم کی شرح پتہ نہیں کتنے ہی جلدوں میں، قرآن مجید کی تفسیر بڑی ٹھاٹ سے لکھی، اس طرح یہ کتاب اصول تفسیر پر لکھی نامیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اوکیجن آف ریویلیشن، شان نزول جو ہے یہ اس آیت کی تفسیر میں ہر حالت میں شامل رہے گا اگر کنسنسس آف دا مسلم کمپیٹنٹ اسکالرس، پورے عالم اسلام کے جو مکمل علماء کرام ہیں اپنے وقت کے، اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں شان نزول کو آیت کے مضمون اور مفہوم سے نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ اب شان نزول ہے یہ، اس کو تو نہیں نکالا جا سکتا ہے کیا؟ کہ نبی کریم علیہ السلام نے پراس اینڈ کانس، موافق اور مخالف دلائل سننے کے بعد سرکار نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب وہ یہودی راضیوں کے حق میں ہو گیا، جو مسلمان کہلانے والا تھا اس نے کہا یار یہ سودا تو مجھے موافق نہیں پڑتا۔ اب نئی نئی اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی تھی، اس نے کہا چلتے ہیں فاروق اعظم کے پاس، اور اس کی سوچ بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم جو ہی یہودی کا نام سنتے جائیں گے، نہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ، رگڑ کے پار کر دیں گے، نہ بجے بانس نہ بانسری۔ جب یہودی نہیں رہے گا جھگڑا کون کرے گا؟ اب جناب فاروق اعظم کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے حاضر ہوئے اور جا کے بتلایا کہ یہ فیصلہ کرے، اور یہ بھی ساتھ ہی بتلا دیا اس یہودی نے کہ فیصلہ سرکار نے کیا ہے، اب کس کو منظور نہیں؟ ان کا مجھے منظور نہیں، جو مسلمان کہہ یہودی کہتا مجھے منظور ہے۔ فاروق اعظم مکان کما، یہ مصدر جو رات کو پڑھا نا کہ مصدر کبھی اس میں فعل اور حاضر معلوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سعین جیسا لفظ استعمال ہوا تھا بلاغت میں، یہ وہ ہے مکان کما، یہیں ٹھہرے رہو، یہیں ٹھہر، میں بھی آتا ہوں۔ اندر گئے، جا کے تلوار کو چیک کیا، دھار دیکھی کہ ٹھیک کام کرتی ہے، اور واپس آ کے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کوئی انویسٹیگیشن کی۔ اتنی بات دونوں کے ماننے سے طے ہو گئی کہ سرکار نے فیصلہ کیا، اس پر گواہ گزر گئے، اور جو نہیں مانتا اس نے بھی مان لیا کہ میں نہیں مانتا، اور جس نے مانا اسے کہا میں مان لیا۔ اب وہ یہودی ہے، یہ نہ ماننے والا مسلمان ہے۔ اب اس سے بیشتر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے جناب علی مرتضیٰ سے کہتے ہیں اے علی، جس طرح باقی معاملات میں آپ کو ورڈکشن لیتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، فتویٰ بتلاؤ کہ اس کے بارے میں کیا کریں۔
سرکار سے ہی جا کے پوچھیں، جو قرآن مجید نازل ہو چکا ہوا اس کی روشنی میں چیک کریں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پہلے پیش آیا، اس کو کبھی کسی نے قتل کیا؟ ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ ہے نا، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس سے کوئی قانون میں بنے گا نہیں بنے گا؟ اگر ان کے عمل پر بعد میں تنقید ہوتی، اس پر تنقیدی تبصرہ ہوتا، اس پر لیزے ہوتی، اس پر اعتراضات ہوتے، تو پھر حضرت فاروق اعظم کا جو ایکشن تھا اس کو انویلیڈیٹ کر دیا گیا ہوتا، اس کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہوتا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید نے اس کو اپروو کیا ہے، اس لیے وہ ڈھونڈ کے پہلو تلاش کرنا پڑیں گے وہ کون سے پہلو ہیں جن کو قرآن مجید نے اپروو کیا ہے، اس کی تصدیق کر دی ہے، اس کی تائید کر دی ہے۔ جب اس کو ڈھونڈا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ ہے گستاخ رسول، تو گستاخ رسول ہو کر کے ہوتا کیا ہے؟ مرتد۔ اب مرتد کے بارے میں ہماری نارمل پروسیجر کیا ہے؟ ہمارا جو اسلامک لا ہے اس میں پروسیجر لا کی یہ بحث ہے کہ جب کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرو، اس کی تفتیش کرو کیوں مرتد ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کو قید خانے میں جوڈیشل لاک اپ میں رکھ دو، اس کو جیل میں بند کر دو، اور پوچھو تو کیوں مرتد ہوا ہے۔ جن جن شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ مرتد ہوا ہے، وہ شکوک و شبہات اس کے علماء کی ڈیوٹی ہے دور کرے، حکومت ان علماء کو مہیا کرے اور وہ شکوک و شبہات دور کرنے پر مامور کرے، وہ جا کے دلائل پیش کرے، اس کو مطمئن کریں۔ اس کے بعد اس عمل کا نام ہے استتابہ، یعنی توبہ مانگنے اسے کہ توبہ کر۔ اگر وہ توبہ کر جائے تو اس کی ایکویٹل ہو جائے گی، رہا ہو جائے گا، آزاد۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر چوتھے دن اس کو پھانسی کی سزا، جس کو ڈیٹرنٹ پنشمنٹ کہتے ہیں، عبرت ناک نظریہ سزا، چوک میں اس کو پھانسی دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ باقی لوگ بھی اسے دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ دین کی کسی ضروری چیز کا انکار نہیں کرنا۔ اے فاروق اعظم، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتلائیں آپ نے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا، اس کے شکوک و شبہات دور کیوں نہیں کیے، اس سے توبہ کیوں نہیں مانگی؟ اے فاروق اعظم، اگر آپ نے نہیں مانگی تھی تو قرآن میں تم سے پوچھتا ہوں، تو کہتا کہ فاروق اعظم کا یہ عمل غلط ہے۔ اے زمین و آسمانوں کے خالق و مالک، جب تیری طرف سے فلی طور پر سپورٹ ہوئی فاروق اعظم کو، تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی سیغے ہیں ارتداد کے، اپوسٹیسی جس کو کہتے ہو، کوئی اپوسٹیٹائز کر جائے، مرتد ہو جائے، انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے گا، ریزننگ بھی کی جائے گی، آرگیومنٹیشن بھی کی جائے گی، اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ممکن دلائل بھی پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد اس کو پینیٹنس کی دعوت بھی دی جائے گی کہ توبہ کرو۔ مگر واہ فاروق اعظم، تیری غیرت پر قربان، تو نے ایک مسئلہ کیا، وہ کیا کہ ہر مرتد سے توبہ قبول کی جائے، اس کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں، اگر گستاخ رسول ہو تو نہ اس سے توبہ مانگی جائے، نہ اس کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں، پہلے اس کی گردن نکالی جائے، بعد میں بات